چھوڑ دیا، یہ غلبہ حال تھا. اور غلبہ حال جو ہے نا جی کسی بھی بزرگ کا معتبر نہیں ہے، یہ قانون کلی ہے. غلبہ حال معتبر نہیں ہوتا، وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، میرا آپ کے لیے وسلم کی سیرت ہے. کسی بزرگ کا غلبہ حال معتبر نہیں، کیونکہ غلبہ حال میں کوئی بزرگ ذکر کرتے کھڑا ہو گیا جوش میں، اور آپ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. غلبہ حال میں وہ جنگل میں چلا گیا اور بیوی بچے چھوڑ دیے اس نے، میں اور آپ اس کی اتباع نہیں کریں گے. غلبہ حال میں اتباع نہیں کی جاتی. اور دلیل، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تیر لگ رہے ہیں، صحابی نماز پڑھ ان کو تیر لگ رہے ہیں. وہ انصاری اور مہاجر کا قصہ. اب کسی کے ہاں بھی ان کا وضو نہیں ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں یہ لکھا وہ غلبہ حال تھا، ایسا معتبر نہیں ہے. شریعت میں جو قانون بتایا رسول اللہ نے کہ خون نکل جائے، چلو خون نکلنا اگر نجاست نہیں ہے تو خون کا لگنا تو نجاست ہے. اتنا ان کو زخم ہو گیا کہ وہ خون بہنے لگا، اور اس مہاجر کو بھی اس کے احساس ہوا کہ بھئی میرا جو ساتھی ہے وہ تھوڑا زخمی ہو گیا، خون ہی خون ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتا میں ایک ایسی صورت میں تھا، پڑھ رہا تھا کہ میں اس صورت میں سے میں نے نکلنا پسند نہیں کیا کہ میں پوری کر لوں. اب یہ غلبہ حال تھا، یہ غلبہ حال معتبر نہیں. میں اور آپ اس کی اتباع کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ آپ پر اوجھ ڈال دی گئی، اس میں نجاست تھی، آپ پھر بھی سجدے میں رہے، میں اور آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ آپ نے بتایا بھی نجاست اگر ساتھ لگ جائے 3 سبحان اللہ پر وضو ختم اور نماز ختم ہو جاتی ہے. تو غلبہ حال جو نا وہ یہ بعض بزرگوں پر ہوا تو غلبہ حال ہوتا ہے. تو غلبہ حال کو لے کر نہیں چلتے، ان کے اعتدال کو لے کر چلتے. بہت سے بزرگ پر بہت سے غلبہ حال ہوئے. اس لیے سب سے بہترین چیز ہے سیرت وسلم کی سیرت کیا بتاتی ہے. جب پیغمبر کی زندگی معتدلانہ زندگی تھی، ان کو لے کر چلے آپ. ان بزرگوں کے حالات میں بھی ان حالات کو لے جو میرے آپ کے موافق ہیں. جو میرے آپ کے موافق نہیں ہیں وہ ان کو غلبہ حال پر معمول کرے. خاص کیفیات کی ضرورت ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے آپ بھی اس غلبہ حال میں آ جائیں. ہوتا ہے بہت سے بزرگوں پر سب اپنے پہلی سب میں داڑھی منڈوں کو نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے بزرگ، اسے چلے جاؤ. یہ غلبہ حال ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں ڈنڈا لے کر بڑھ رہا ہوں. ہمارے مسجد میں کسی آنا بھی نہیں. اور پھر عجیب بات ہے غلبہ حال میں وہ بزرگ کچھ کریں تو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بزرگ جس مقام پر ہیں ویسے کر رہے ہیں. اور آپ ان کی اتباع شروع کر دیں، سارے جو بے داڑھی والے ہیں وہ پچھلی صف میں چلے جاتے. اعلان کر کے دیکھ لو، پھر اگلے دن امامت کا نوٹس آ جائے گا، اسی دن آ جائے گا. بس مسافر نہیں کرتے، نہیں تمہاری داڑھی نہیں تو مسافر نہیں کرنا. یہ غلبہ حال ہے. تو بہرحال خالق اور مخلوق انک لعلی خلق عظیم کی تفسیر یہ ہے. خالق کا حق بھی ادا کرتے ہیں، مخلوق کا، اس لیے آپ بہت اونچی اخلاق والے ہیں. خالق کا حق بھی ادا کرتے ہیں، مخلوق کا حق بھی ادا کرتے ہیں. انک لعلی خلق، اس لیے لا رہبانیت فی الاسلام کا، اسلام میں رہبانیت نہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ خلوت جو ہے نا وہ اس کو افضل قرار نہیں دیا گیا جلوت سے. یہ اس وقت خلوت افضل ہے جس وقت اپنی اور مخلوق کی، انسانوں کی اصلاح کی امید ختم ہو جائے. جب اصلاح کی کوئی امید نہ رہے، کوئی بھی براہ راست پر آنے والا نہیں ہے، پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ بکریاں لے لے اور جنگل میں چلا جائے، جیسے حدیث آتی جب تک شاف الدماغ یہ پھر رو بدینی. وہ کب معتبر ہے؟ جب اصلاح احوال سے نا امید ہو جائے. لیکن جب تک اصلاح احوال رہے تو اس میں رہے.
مخلوق میں مل جل کر رہے، سوسائٹی میں رہے، ان کے لیے جلوت افضل ہے، یعنی اختلاط افضل ہے خلوت سے، کیونکہ اس سے سیکھنا سکھانا ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو آپ ماشاءاللہ اس وقت جو حالات ہیں تو اصلاح حوال ہے، اللہ کا شکر ہے، لوگ رات دن تبدیلیاں آ رہی ہیں، ملنے ملانے سے، علماء سے، صلحاء سے، جماعت سے، مختلف چینل سے جو کام ہو رہا ہے، لوگوں کی اصلاح ہو رہی، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ خلوت والی حدیث کو لے آئے، وہ خلوت والی روایت نہیں، یہاں جلوت والی روایت ہے، مخلوق میں رہو، ان کو خیر سکھاؤ اور ان سے خیر سیکھو۔ ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے، وہ آپ کو اچھی بات سکھائے گا اور سیکھے گا، ورنہ یہ اگر کر لیں کہ بس، اور پھر خلوت میں بھی نیت یہ ہو یہ میں اس لیے مخلوق سے دور ہوں کہ میں برا ہوں، اور لوگ کیا کہتے ہیں، یہ حالات بڑے خراب ہیں، یہ لوگوں میں کیا بندہ رہے، ہم تو بندہ ایک طرف رہتے ہیں، ماشاء اللہ آپ تو قابلین میں سے کبر ہے، یہ کبر ہے، آپ کے اندر نہا خانے میں بات ہو کہ میں واقعی اتنا برا ہوں، میں کس سے ملوں گا تو اس کو گندا کر دوں گا، اس لیے میں الگ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ نیت آسان ہے، اتنا مٹ جائے تو وہ تو بزرگی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے گا، اتنا کون مٹتا ہے، منہ سے کہتے نظر آتے ہیں ہم جی بس اب نہیں، ہم نے بھائی اپنا الگ رہنا کر دی، شروع کر دیا، کیونکہ بھائی حالات بہت خراب ہے تو پھر کہاں سے بھائی، اس میں یہ نیت ہو، اگر کوئی خلوت کرتا ہے کہ بھائی میری گندگی دوسروں کو نہ لگ جائے، یعنی اب تک کی زندگی میں صرف ایک شخص میرے سامنے آیا، وہ کس پہاڑی علاقے کا، کہ بس اس پر یہ کہتے تھے کہ میں اس لیے رہتا ہوں، میں بہت برا ہوں مجھ سے ہونا، یعنی یہ صرف میں نے خانے سے بات مجھ سے شیئر کی، اب تک ایک بندہ صرف ملا، ورنہ یہی کہتے ملے کہ جی لوگ بڑے برے ہیں جی، اب تو پاس رہنا بہت مشکل کام ہے، ایسے اکٹھا رہنا، یہ کبر ہے، یہ چھپا ہوا کبر ہے، شیطان ہمیں اس طرح مارتا ہے کہ تم اچھے ہو، یہ اچھائی تو آنی ہی نہیں چاہیے، یہ تو دل کے اندر ہونا چاہیے کہ سب سے برا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی اچھا بننے کی نیت بزرگوں نے لکھا ہے کہ درست نہیں، کہ میں اللہ کے ہاں بہت اچھا ہو جاؤں اللہ کی نگاہ میں، ایسا بیٹھ جائے گا کوئی بس ان کی عنایات باقی رہے، بس ہم کچھ بھی نہیں ہے تب جا کے کمال آتا ہے، ورنہ یہ کہ بھی اللہ کے ہاں میں اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاؤں، یہ بھی بڑائی ہے، مخلوق کی نظر ہے، مخلوق مجھے اچھا سمجھے گا، اللہ معاف فرمائے، خالق کی نظر میں بڑا ہونے کی نیت نہ کرتے، بس وہ اپنے دائرہ رحمت سے ہمیں نکال لینا، بس یہ ہم پر اتنی عنایت رکھے کہ اپنے دائرہ رحمت سے نہ نکالے، بس یہ بس اتنا بھی کافی ہے، روشنی میں تو ہے نا، جیسے کیسے بھی اچھے ہیں برے ہیں، روشنی کے ساتھ تو ہے نا، اسی سے ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بڑا عجیب، اس لیے مخلوق کے اندر رہنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام اس کا، اللہ کی عنایات کو کھینچنا ہے، اصل میں فضل کو کھینچنا ہے، جس طرح بھی ملے ہمیں کرنا ہے، ذکر تلاوت سے ملے وہاں ذکر تلاوت ہے، جب مخلوق خدمت کرنا مخلوق خدمت، وہ قصہ ایک لکھا ہے نا کہ دو بھائی تھے، ایک مسجد میں، اس کو کیفیت تھی مسجد میں رہتے تھے، اللہ 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 ذکر کا، دوسرے بھائی ماں کی خدمت میں رہتے تھے، بس وہ فرض نماز پڑھتے تھے چلے جاتے، تو یہ جو بھائی مسجد میں تھے، ساتھ ہی محلے کی مسجد تھی، تو اس کے دل میں ہمیشہ خیال رہتا کہ اگر اس میرے بھائی کی بخشش ہوگی تو میری وجہ سے ہوگی، اس کے دل میں خیال رہتا تھا، کیونکہ میں ہر وقت در پہ پڑا ہوں اور یہ تو فرض پڑھتا چلا جاتا ہے، تو کافی عرصے بعد اس نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ آیا، نے کہا اللہ نے تیری بخشش تیرے بھائی کی وجہ سے کر دی، اس نیک انسان کو جو مسجد میں وقف تھا نا اس کے لیے، تو بڑا حیران ہوا، اس نے فوراً سوال کیا کہ یہ کیسے، ضرورت اللہ کے در پہ پڑا،
کہا کہ تو جس کی خدمت کر رہا ہے وہ محتاج نہیں ہے تیری اس خدمت کا، اور تیرا بھائی جس کی خدمت کر رہا ہے وہ محتاج ہے، لہٰذا وہاں قیمت زیادہ ہے، یہاں قیمت کم ہے۔ ایک آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ زبردست کوئی چیز دیں گے تو لازمی بات ہوگا کہ بھائی نہیں، جو میرا بھاؤ میرا دل چاہے گا دوں گا، کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے تو نے بیچنی ہے نا، تو پھر سستی دے جاتا ہے۔ اور ایک جب محتاج ہو کر ہم کہیں جائیں اور اگلے کو پتہ چل جائے بھائی یہ تو اس کو تو چاہیے تو ریٹ ہر دوسرے چکر میں ریٹ بڑھتا جائے گا اس میں۔ دنیا کی مارکیٹ کا ہے، ان کا ماں تو محتاج ہے نا، اللہ تو محتاج نہیں ہے، تو نہ ہی بات ان کا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو تو کام کر رہا ہے اس کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت اس کے کام کی ہے، اس لیے تیری بخشش اس کی وجہ سے کی جا رہی ہے، اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ چلو کئی دفعہ حضرت کے پاس ہم خلوت میں شروع کے ایام میں تو اتنے لوگ ہوتے نہیں تھے، ہم فرماتے بھائی تم میرے حجرے میں بیٹھ جاؤ، میں جناب مولانا مظہر کی اماں کے پاس جا رہا ہوں، میں 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھ کے آؤں گا، تم نے ادھر بیٹھنا ہے، تم نے چلے جاتے وہاں بیٹھے رہتے گپ شپ لگاتے۔ ہاں جی، ہماری تیرانی صاحبہ مرحومہ کو تلاوت کا بہت شوق تھا، وہ بڑی قرآن کی عاشق، ہر وقت قرآن پڑھتی تھی، ہمارے گھر والے بھی زیارت کی دیتے تھے بس قرآن مجید کی تلاوت میں، اور یہ درجہ کمال ہوتا ہے قرآن پیش جو ہے نا، وہ کاملین کا جو درجہ کمال ہے وہ قرآن مجید پیش ہے، کہ پھر وہ اس میں عاشق ہو جاتے ہیں اس خط کے اور اس کلام کے متکلم کی عشق کی وجہ سے، متکلم کی عشق کی وجہ سے کلام کا عاشق ہوتا ہے۔ کسی پیارے اور محبوب کا میسج آ جائے تو ہم کسی بات کو 10 دفعہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ایک دفعہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن پھر کھولتے ہیں یار کیا لکھا ہے، یار کیا لکھا ہے، یار کیا لکھا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ متکلم کے ساتھ عشق اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کے کلام سے عشق ہو گیا۔ اس لیے کلام اللہ سے جو عشق ہے یہ درجہ کمال ہے اللہ کے عشق۔ تو اماں جو تھی وہ تلاوت بہت کرتی تھی، جب دیکھو قرآن کی تلاوت یہی ان کا، تو حضرت والا 2 گھنٹے کے لیے گھر جاتے اور بیٹھے رہتے اور گپ شپ لگا کر آتے ان کے ساتھ، حال احوال پوچھتے۔ اس لیے تو وہ جو 11 بیویوں کے حالات جو سلم نے بیان کیے ام زرع والی حدیث میں، اس میں مولوی کا بھی ذکر ہے، 2 جگہ 2 مولویوں کا ذکر ہے۔ ایک مولوی تو ہے کہ بھئی آتا ہے تو بس باہر شیر بنا ہوتا ہے، گھر میں چیتا بن جاتا ہے، چیتا سوتا بہت ہے۔ ان دخل فائدہ وان خرج اسدا، فلا یسل عما حدا، پوچھتا بھی نہیں گھر میں کیا حال ہے کیا نہیں۔ مولوی لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں، باہر بہت دنیا وہ واضح واضح گھر کے حالات ان کے اتنے اچھے نہیں ہوتے، گھر میں وہ بس آرام کر رہے ہیں، آرام نہیں کرنا، میں نے یہ کہ میں نے وہ کر دیا۔ اور دوسرا کہ وہ لا یوج الکفا لیا بسا، میرے سینے پر بھی ہاتھ نہیں رکھتا، یہ جانے کہ بھائی مجھے کیا غم ہے۔ تو حال حوال کرنا، حال حوال پوچھنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو اتنی معاملہ وہ تھا، اتنی نزاکت تھی کہ کبھی زندگی بھر اپنی اہلیہ سے کوئی کام نہیں کہا، گھر میں اور کوئی ہوتا بھی نہیں تھا، لیکن یہ نہیں کہتے تھے پانی پلا دیجیے، آپ روٹی دے دیجیے، پانی، فرماتے ہیں کہ پانی پلوا دیں ہمیں، یعنی کسی سے پلوا دیں، ہمیں روٹی ذرا دلوا دیں، یہ میرے برتن اٹھوا دیں نا ذرا۔ حضرت فرماتے ہیں حالانکہ
مجھے معلوم ہے کہ گھر میں اور کوئی نہیں، انہوں نے ہی کرنا ہے، لیکن مجھے حیا آتی ہے، انہوں نے براہ راست کہوں گے تو میرا کام کر، اللہ دیکھ اندازہ کرے گا، حیا آتی کہ میں کہوں گی تو کر، کہتے میں کیوں کہوں، وہ بھی حقوق لوٹی تو نہیں ہے، وضاحت اور پھر لوگ تھانوی بنے، تھانوی ایسے تو نہیں۔ اس لیے خالق اور مخلوق جو ہے دونوں کو حقوق کو ادا کرنے سے کمال پیدا ہوتا ہے۔ خالق کا حق بھی ادا کریں، جب وہ کیفیت تو تم حق ادا کریں، لگائیں، جب یہ کیفیت ہو یہ حق ادا کریں۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ انسان کہ میں نیچے آ گیا ہوں، کبھی نہ سمجھے۔ آپ کے احساس کا مسئلہ صرف ہے کہ آپ کو ایک چیز محسوس نہیں ہو رہی۔ دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے کام ہوتے میں محسوس نہیں ہوتا۔ آپ سو رہے ہیں، آپ کے اندر پیازات چل رہے ہیں، روٹی ہضم ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، خون بن رہا ہے، پوری مشینری کارخانہ چل رہا ہے، اور آپ کراٹے لگا رہے ہیں۔ محسوس ہوا کبھی؟ اگر کارخانہ ذرا دیر بند ہو جائے تو پتہ چل جائے، دل ہی تھوڑی دیر ریسٹ کر لے، آپ سو رہے ہیں، میں تھوڑا سو جاتا ہوں، ریسٹ ہے نہیں، نظام چل رہا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ روحانیت کا نظام چلتا رہتا ہے۔ آپ گناہ نہ کریں، بس ایک چیز گناہ ہے تو اس سے الگ رہو، اس سے آپ الگ رہو، آپ کا روحانیت کا پورا نظام چل رہا ہے، اور آپ کا روحانی خون بن رہا ہے، روحانی ترقی ہو رہی، قرب الہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جب آنکھ کھلے گی چاہتے ہوئے تو تب پتہ چلے گا کہ کیا کچھ سمیٹا ہے۔ تو انسان کبھی بھی کوئی کام جب کر رہا تو سوچ تو محسوس نہیں ہوتا، جب درد آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ ویسے دنیا میں فیل ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اپنی دل کی کیفیات پتہ چل جاتی ہیں کہ بھائی ہاں کچھ کیا ہے، اس وقت نہیں محسوس ہوتا۔ ہم بیرو ٹون پڑھتے تھے، 8 سال میں رہا بیرو ٹون، تو ہمیشہ یہ رہا کہ یار بس پتہ نہیں کچھ آ بھی رہے یا نہیں، حقیقت بات ہے۔ 8 سال کی کیسے رہی ہے، پتہ کچھ آتا بھی ہے یا نہیں، یار لگے تو ہوئے لگے ہوئے، لیکن جب فارغ ہو کر چلے گئے تو پتہ چلا کہ بھی صرف اس ماحول سے جو استادوں کی علاوہ درسی کتب کی سنی باتیں بھی ماشاءاللہ اتنی ہیں کہ زندگی بھر کی گاڑی چل سکتی ہے، اور بھی اتنی باتیں ہیں، ان کے مشاہدات، ان کو دیکھنے سے جو سمجھی، ان کے ملفوظات، ان کی کیفیات، وہ باتیں ماشاءاللہ اتنی ہیں، درس تو درس ہے، وہ تو کتابوں میں ماشاءاللہ جو ہے وہ تو ہے۔ تو انسان کو اس وقت نہیں پتہ چلتا، اس وقت تو ہم سب روحانیت کی تحصیل میں حاصل کر رہے ہیں، تو ہم ابھی پیمانے سے دیکھنا شروع کر دیں کہ کتنا ہوا، تو ہماری عادت فرماتی ایسی ہے جیسے روزانہ انچی ٹیپ سے اپنا بچہ ناپو کہ رات کتنا بڑا ہوا ہے، کبھی تو پتہ نہیں چلے گا کتنا بڑا ہوا۔ آج 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ جب پچھلے کپڑے اس کو نہیں آ رہے تو نئے خریدنے پڑ رہے۔ ہاں بس گناہ نہ کرے، ایک چیز ہے بس، باقی کسی کی فکر نہ کرے، کثرت اور قلت پر نہ جائے۔ جس بھی کام میں لگا ہے اس میں اپنی نیت کو درست رکھے، چاہے وہ خالق کا کام ہو چاہے مخلوق کا کام ہو، وہ دونوں آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے، قرب الہی میں اس سے اضافہ ہوگا، حیات ربانی بڑھیں گی۔ یہ ایک طرف لگ جانا بس یہ نقص ہے، کمال نہیں۔